یہ چند سال پہلے کا ذکر ہے کہ پاکستان کے ایک قصبے میں ایک نہایت غریب مگر عبادت گزار عورت تھی جو ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا میں مشغول رہتی تھی۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک قدیم چھوٹی سی درگاہ تھی جہاں ایک صوفی بابا اللہ کے ذکر اور عبادت میں مصروف رہتے اور ہر ہفتے قرآن اور حدیث کا درس دیتے تھے۔ یہ عورت باقاعدگی سے ہر ہفتے ان کا درس سننے جاتی کیونکہ اسے یقین تھا کہ بابا جی ایک باکرامت ہستی ہے جو دنیا سے الگ تھلگ اور جھمیلوں سے دور رہ کر صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی کرامات کا کوئی چرچا تھا نہ بابا جی اسے پسند کرتے تھے۔ بابا جی کے درس میں علاقے کے چند لوگ ہی شریک ہوتے، وہ اس خیال سے کہ بابا جی کوئی کرامت کریں گے، انہیں اپنی پریشانیاں اور مسائل بتاتے جنہیں بابا جی بہت توجہ سے سنتے، ان کے لیے دعا کرتے اور انہیں اپنے تمام مسئلوں کے حل کے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی تلقین کرتے۔ جن لوگوں کی پریشانیاں دور اور مسئلے حل ہو جاتے وہ بابا جی کے لیے نذرانے لے کر آتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے کہ یہ سب آپ کی کرامت سے ممکن ہوا۔ بابا جی شفقت سے مسکراتے اور کہتے کہ یہ سب اللہ کا کرنا ہے، اس میں میرا کوئی دخل ہے، نہ یہ میری کوئی کرامت ہے۔ پھر وہ لوگوں کے لائے ہوئے نذرانے اسی وقت وہاں موجود لوگوں میں بانٹ دیتے اور سب کو اللہ کا شکر بجا لانے کو کہتے۔ بابا جی کی زندگی بے حد سادہ تھی، وہ جو کچھ روکی سوکھی دال روٹی میسر آتی کھا لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی حمد و ثنا کرتے۔ یہ عبادت گزار عورت یہ سب کچھ دیکھتی اور بار بار اس کے دل میں یہ خواہش آتی کہ اگر ممکن ہو تو وہ ایک خاص کھانا تیار کرے اور خدا کے اس پوشیدہ ولی کو اپنے دسترخوان پر مدعو کرے۔ ایک دن اس عورت نے جھجکتے ہوئے بابا جی سے عرض کی کہ میری بہت عرصے سے یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے دسترخوان پر میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ بابا جی عورت کی بات سن کر ایسے مسکرائے جیسے انہیں پہلے ہی اس عورت کی دلی خواہش کا علم ہو۔ انہوں نے عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے دن اس کے ساتھ کھانا کھانے آئیں گے۔ یہ سن کر عورت خوشی سے جھوم اٹھی۔ اگلی صبح وہ اپنی معمولی سی جمع پونجی لے کر بازار گئی اور اپنی حیثیت کے مطابق بہترین کھانے کی چیزیں خرید لائی جو اسے لگا کہ بابا جی کو پسند آئیں گی۔ گھر آ کر اس نے بڑے اہتمام سے کھانا تیار کیا اور اپنے معزز مہمان کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا جو کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ خدا کی نیک بندی تھی اس لیے اس نے فقیر کو انکار نہ کیا اور اسے اندر بلا کر کھانا پیش کیا۔ فقیر نے ایسا پرتکلف کھانا شاید کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے سارا کھانا کھایا، شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ عورت کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی مگر اس نے سوچا کہ ایک سچی مومن کسی محتاج کو بھوکا نہیں لوٹا سکتی۔ وہ دوبارہ بازار گئی لیکن اب اس کے پاس پیسے کم رہ گئے تھے اس لیے اس بار کھانا پہلے جتنا شاندار نہ تھا۔ پھر بھی اس نے محبت سے کھانا تیار کیا اور بابا جی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ زور کی دستک ہوئی۔ اس بار ایک بوڑھی خانہ بدوش عورت تھی جس کے دانت نہ تھے، وہ بہری بھی تھی اور کافی بدتمیز انداز میں کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ عورت کے پاس مزید پیسے نہ تھے، پھر بھی اس نے اسے اندر بلایا اور کھانا پیش کیا۔ اس عورت نے سارا کھانا کھا لیا، شکریہ تک ادا نہ کیا اور دروازہ بھی بند کیے بغیر چلی گئی۔ اب شام ڈھلنے لگی تھی۔ عورت کا ایمان مضبوط تھا اس لیے اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے گھر میں دیکھا کہ کوئی چیز بیچ کر مزید کھانا خرید سکے۔ اسے ایک چاندی کا پیالہ ملا جو کئی نسلوں سے اس کے خاندان میں تھا۔ اس نے بابا جی کی خاطر اسے بیچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلدی سے بازار گئی، پیالہ بیچا اور رات گئے واپس آ کر تیسری بار کھانا تیار کیا۔ وہ انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سانس رو کے دروازہ کھولا
तो एक और गरीब शख्स खड़ा था जो एक दरवेश की सूरत में खाने का तलबगार था। उसने उसे भी खुश दिली से खाना पेश किया, हालांकि अब वो दिल से कुछ मायूस हो चुकी थी। उस शख्स ने भी खाना खाया, दुआ दी और चला गया। अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास न पैसे बचे थे और ना ही मजीद खाना खरीदने का कोई जरिया। वो घुटनों के बल बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। उसने सोचा कि उसने क्या गलती की। बाबा जी वादा करने के बावजूद क्यों ना आए। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उसने देखा कि दरवाजे पर बाबा जी खड़े हैं। वो अंदर आए और बड़ी तहसीन से घुटनों पर बैठी नेक दिल औरत को उठाया और फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, मुझे इल्म है कि तुम्हारे पास मेरे लिए खाना नहीं बचा, इसलिए तुम अफसुर्दा हो। पशेमान होने की जरूरत नहीं। ये जान लो कि तुम्हारे पास आकर जो लोग खाना खाकर गए हैं वो पहले मेरे पास आए थे। वो भूखे थे और मेरे पास उन्हें देने के लिए खाना नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे घर भेज दिया कि तुमने कुछ पकाया होगा और तुम उन भूखों को खाना दे सकोगी। यूं समझ लो कि वो खाना भी 3 बार मैंने ही खाया। अल्लाह तुमसे राजी है और मैं भी तुम्हारी खुदा तरसी पर खुश हूं। अब अगर कुछ बचा खुचा है तो हम मिलकर खाते हैं। ऐसी शानदार दावत मैंने पहले कभी नहीं खाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।